کبھی آپ نے محسوس کیا کہ دل تو ہے مگر زندہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں مگر لطف نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، قرآن مجید سنتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ تو جان لیجئے یہی ہے دل کے مردہ ہونے کی علامت۔ قرآن مجید کہتا ہے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دل زندہ رہتا ہے ایمان سے اور مر جاتا ہے غفلت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قافلہ ایمان، جہاں ہم قرآن مجید، حدیث، صحابہ کرام اور اہل بیت کی روشنی میں ایمان کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو صرف دین ہی نہیں بلکہ دین اور سائنس کے نقطے بھی سمجھنے کو ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ روحانی سفر۔ ناظرین، جب دل گناہ میں لذت محسوس کرے اور نیکی میں بوجھ، جب قرآن مجید کی آیات اثر نہ کریں اور دنیا کی باتیں دل کو خوش کر دیں، تو سمجھو دل بیمار ہے۔ اور جیسے جسم بیمار ہوتا ہے اور علاج چاہتا ہے، ویسے ہی روحانی دل بھی علاج چاہتا ہے۔ قرآن مجید اس بیماری کو قسوۃ القلوب یعنی دل کی سختی کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ قرآن مجید دل کا آکسیجن ہے۔ جس طرح سانس کے بغیر جسم مر جاتا ہے، ویسے ہی قرآن مجید کے بغیر روح مر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں کی شفا اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید دل کو صاف کرتا ہے، روح کو جگاتا ہے اور بندے کو اپنے رب کریم سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں، قرآن سننا اور سمجھنا دل کو بدلتا ہے، کیونکہ جب دل سن لیتا ہے تو عمل خود بخود جاگ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ ذکر کا مطلب صرف سبحان اللہ کہنا نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ جب آپ دل سے اللہ کہتے ہیں تو دل میں ایک نور اترتا ہے جو غفلت کی تاریکی کو چیر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی جو ذکر نہیں کرتا وہ ظاہری طور پر زندہ ہے مگر روحانی طور پر مردہ ہے۔ ناظرین، دل کو زندہ کرنے کے کچھ عملی مراحل۔ پہلا، قرآن مجید کے ساتھ روزانہ چند منٹ گزاریں۔ روزانہ ایک آیت، چاہے چھوٹی ہو، سمجھ کر پڑھیں۔ یہ دل کے اندر ہلکی سی زندگی کی چنگاری پیدا کرتی ہے۔ دوسرا، ذکر کو سانس کا حصہ بنائیں۔ اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ کو دل کی دھڑکن کے ساتھ جوڑیں۔ مثلاً جب سانس اندر جائے تو اللہ، اور جب نکلے تو استغفر اللہ۔ یہ دل کو ریسیٹ کر دیتا ہے۔ تیسرا، گناہوں سے توبہ۔ ناظرین، گناہ وہ زنگ ہے جو دل کی روشنی چھین لیتے ہیں۔ توبہ کرنا ایسا ہے جیسے دل کو دھو لینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور وہ طاہرین یعنی پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا، رات کی تنہائی میں ذکر۔ رات کا وقت دل کے زندہ ہونے کا بہترین لمحہ ہے۔ جب سب سو رہے ہوں اور آپ یا اللہ کہتے ہیں تو دل میں ایمان کا بیج پھوٹتا ہے۔ ناظرین، دل زندہ ہو جائے
تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے۔ دل زندہ ہو جائے تو سجدہ بھاری نہیں لگتا، بلکہ دل خود سجدے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ زندہ دل والا انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے، چاہے غم ہو، خوشی ہو یا تنہائی، کیونکہ وہ جانتا ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، میں جہاں بھی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، دل کا علاج دوا سے نہیں، ذکر اور قرآن مجید سے ہے، کیونکہ جو رب سے جڑ گیا وہ ٹوٹ کر بھی سنبھل گیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، ہمارے اندر کے زنگ کو قرآن مجید کے نور سے صاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو تیری محبت میں بہیں، اور وہ دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے۔ اے رب رحیم، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ذکر سے زندہ اور غفلت سے پاک ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی روحانی گفتگو قافلہ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پیغام میں۔ اللہ حافظ۔